السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ناظرین؟ امید کے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم دوبارہ پھر حاضر ہیں آپ کی خدمت میں تفسیر قرآن مختصر تشریح کے ساتھ۔ ناظرین، ہم آپ سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، پسند آئے تو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ ویڈیوز کو شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ہم عام ہندی اردو بول چال کے اندر جو روزمرہ کی ہماری گفتگو ہوتی ہے اس میں اسی انداز بیان میں اللہ کے اس کلام کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ہمارا مقصد ہے کہ اللہ پاک کا یہ کلام آسان انداز میں عام لوگوں تک پہنچے اور جہاں جہاں تک اردو ہندی بولی جاتی ہے وہاں تک یہ ہماری دعوت قرآن مجید کی پہنچے۔ ناظرین، ہم نے پچھلے درس میں آیت نمبر 80 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80 تک اپنا درس مکمل کر لیا تھا۔ آج کا درس ہم آیت نمبر 81 سے شروع کرتے ہیں، جہاں تک اللہ کی مرضی ہوگی۔ ناظرین، ہم نے پچھلے درس میں جو گفتگو کی تھی کہ اللہ رب العزت کس طرح مشرکین کے عزائم کو ناکام کر کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی مدد دے کر کے ہجرت کرنے کے لیے حکم دیا، وہاں تک ہمارا درس مکمل ہو گیا تھا۔ آئیے آیت نمبر 81 سے ہم درس شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، اور کہیے کہ حق آ گیا اور باطل بھاگ کھڑا ہوا، اور باطل تو ہے ہی بھاگ نکلنے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں کے نرغے سے مکہ سے نکال کر کے مدینہ ہجرت کروائی اور اللہ کی مدد شامل حال تھی۔ اللہ آگے کہتا ہے کہ حق آ چکا، اسلام جو حق ہے وہ آ چکا ہے، اور تمام ادیان باطلہ وہ باطل ہیں، صرف اللہ کا دین ہی غالب ہونے کے لیے ہے، اور اللہ کا دین غالب ہوا اور دوسرے ادیان باطل نصف و نابود ہوئے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جب مکہ فتح ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو اس وقت کعبہ کے گرد 360 بت نصب تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں چھڑی تھی، آپ اس سے ان بتوں کو ٹھونسا دیتے جاتے اور فرماتے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ سورہ بنی اسرائیل کی اس آیت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی اپنے زبان پر لایا جس وقت مکہ فتح ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ غالب ہوئے۔ اس وقت مکے کے اندر 360 سے زیادہ بت رکھے ہوئے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی۔ آپ جو ہے اس چھڑی سے اس بت کو گراتے تھے، بت کی شکنی کرتے تھے، اور کعبۃ اللہ کو بتوں سے پاک کیا اور خالص اللہ رب العزت کی توحید کی دعوت وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچائی۔ اللہ آگے فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اور ہم قرآن میں جو کچھ نازل کرتے ہیں وہ مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، مگر ظالموں کے خسارے میں ہی اضافہ کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے جو بھی قرآن میں ہم نے نازل کیا ہے وہ مومن جو ایمان لاتے ہیں ان کے لیے رحمت ہے، ان کے لیے شفا ہے، ان کے دل کی تسکین ہے، اور جو دیگر ادیان ہیں جو باطل ہیں ان کے لیے وہ جو ہے ان کا خسارہ، ان کی سوچ ان کے خسارے میں ہی اضافہ کرنے والا ہے، وہ جو بھی قرآن میں اللہ نازل کرتا ہے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا۔ اور جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں تو منہ پھیرتا ہے اور اپنا پہلو موڑ لیتا ہے، اور جب اسے کوئی مصیبت آ لیتی ہے تو مایوس ہو جاتا ہے۔ کہیے ہر کوئی اپنی افتاد تباہ کے مطابق عمل کرتا ہے، لہذا تمہارا رب ہی خوب جانتا ہے کہ کون زیادہ سیدھی راستے پہ چل رہا ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ جب اللہ اپنے انعام ان پر نوازتا ہے تب وہ غافل ہو جاتا ہے۔ آج بھی دنیا میں اللہ کسی کو نوازے تو وہ غافل ہو جاتا ہے، اللہ کے دین سے غافل، اللہ کی
دین کی رہنمائی سے غافل، اللہ کی عبادات سے غافل ہوتا ہے اور منہ موڑ لیتا ہے، پہلو اپنا پلٹ لیتا ہے. اور اللہ کہتا ہے کہ جو انسان جتنی اس کے پاس استطاعت ہے تو وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، اور وہ رب ہی خوب جانتا ہے کہ کون سیدھے راستہ پر چلنے والا ہے اور کون اس سے راہ سے بھٹکا ہوا ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّهِ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. اللہ رب العزت آگے فرماتا ہے، لوگ آپ سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں، کہیے روح میرے رب کا حکم ہے اور تمہیں تو بس تھوڑا سا علم دیا گیا ہے. لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ روح کیا ہے. قُلِ الرُّوحُ، تو اللہ کے رسول کو حکم ہوا، کہو یہ اللہ کا حکم ہے. امر رب، قُلِ الرُّوحُ مِنْ امر ربی، اللہ کے حکموں میں سے ایک حکم ہے. روح جو ہے اللہ کا حکم ہے. مفسرین بیان کرتے ہیں کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے میں جا رہا تھا اور وہ اپنی سواری میں ٹیک لگائے ہوئے تھے. چند یہودیوں کے پاس سے گزر ہوا. کسی نے کہا کہ اس سے کچھ پوچھو. کہنے لگے کہ روح کے متعلق ہمیں بتلائیں. آپ کچھ دیر کے لیے ٹھہرے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا. مجھے معلوم ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی ہو رہی ہے. جب وحی ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی گلیوں میں سے جا رہے ہیں اور یہ بدمعاش یہودی جو ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ چلو اس سے کچھ پوچھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ پوچھو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے پوچھا کہ بتاؤ روح کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن کی آیت پڑھ کر سنائی کہ روح جو ہے اللہ کا حکم ہے. یہاں روح سے مراد کیا ہے؟ بعض علماء نے اس سے روح انسان جسم میں جان مراد لی ہے. بعض دوسرے مفسرین نے روح سے وحی الہی مراد لی ہے یا جبرائیل امین مراد لیے ہیں. قرآن میں جان کے لیے عموماً نفس استعمال ہوا ہے، جبکہ وحی اور جبرائیل کے لیے روح کا لفظ استعمال ہوا ہے. تفصیل کے لیے دیکھیں سورہ نمل اور مومن اور زخرف. سیاق قرآن سے بھی روح سے مراد وحی الہی یا جبرائیل امین معلوم ہوتا ہے. یعنی کہ روح کیا ہے، جسے جبرائیل امین کو روح کہا گیا ہے، اور جو آپ وحی لاتے ہیں اس کو بھی روح کہا گیا ہے. مفسرین نے یہی بات بتائی ہے کہ وہ روح کیا ہے، تو وہ جبرائیل علیہ السلام ہے یا پھر وحی الہی ہے. قرین قیاس یہی ہے، مفسرین کا بیان ہے، وہ اللہ کا حکم ہے. کیونکہ مفسرین کہتے ہیں کہ جو جان کے اندر جو روح ہوتی ہے وہ اس سے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بھی کہا ہے نفس سے مراد لیا ہے، تو یہاں پر روح سے مراد وحی الہی یا جبرائیل امین معلوم ہوتا ہے. یہ مفسرین کا کلام ہے، واللہ عالم بالصواب. وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا. اور جو کچھ ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، اگر ہم چاہیں تو اسے لے جائیں، پھر ہمارے مقابلے میں آپ کو کوئی مدد نہ ملے گی، آپ کا کوئی مددگار نہ ملے گا. الہ یہ کہ آپ کا رب ہی مہربانی فرما دے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا بہت بڑا فضل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے جو کچھ ہم آپ کے اوپر وحی کرتے ہیں، اگر ہم چاہیں تو اسے لے جائیں، مطلب لے لیں، واپس لے لیں، پھر ہمارے مقابلے میں آپ کا کوئی مددگار نہیں رہے گا. رسول اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اللہ کے مقابلے میں کون ہے جو آپ کی مدد کرے گا؟ کوئی مددگار نہیں ملے گا. ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر مہربانی کی ہے جو آپ کو رسالت اور نبوت سے سرفراز کیا، اور یہ اللہ کا آپ پر بہت بڑا فضل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے. قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. آپ ان سے کہیے کہ اگر تم انسان اور جن سب مل کر اس قرآن جیسی کوئی چیز بنا لاؤ تو نہ لا سکو گے، خواہ وہ سب ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک چیلنج ہے کہ
تم سارے جن و انس ایک جگہ ہو جاؤ، ایک دوسرے کی مدد کر لو، تو قرآن جیسا کوئی قرآن لاؤ، اگرچہ ہے ہمت تو ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ قرآن جیسی کوئی چیز بنا لاؤ تو نہ لا سکو گے، اور تم عاجز آ کے فیل ہو جاؤ گے، چاہے تم ایک دوسرے کی کتنی بھی مدد کر لو۔ قرآن خود سب معجزوں سے بڑا معجزہ ہے، میراکل آف میراکل، اور یہ خالق کائنات کا کلام ہے۔ یہاں موقع کی مناسبت سے قرآن کے چند خواص کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ مفسرین جو ہے بیان کر رہے ہیں کہ اس کے خواص، اس کی جو ہے خوبی اللہ رب العزت جو ہے وہ آگے بتا رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے اللہ تبارک و تعالی؟ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا۔ ہم نے اس قرآن میں اکثر لوگوں نے اسے تسلیم نہ، ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثال بیان کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم ساری دنیا مل کر کے بھی قرآن جیسے کوئی کلام لے آ سکو تو جن و ان سب مل جاؤ، ساری کائنات مل جاؤ تو بھی نہیں لا سکو گے، ایک چیلنج ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثال کو مختلف طریقوں سے بیان کیا ہے، مگر اکثر لوگوں نے اسے تسلیم نہ کیا، بس کفر کرتے گئے۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثالیں دے دے کر کے مختلف جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ باتیں بیان کی ہیں کہ بہت ساری مثالیں، پھر بھی اکثر لوگ جو ہیں اس سے ناشکرے اور اس کا کفر کرنے لگ گئے ہیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَإِنَابٍ وَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا۔ اور کہنے لگے ہم آپ پر ایمان نہ لائیں گے جب تک آپ ہمارے لیے زمین میں چشمانہ جاری کر دیں۔ دیکھیے یہاں پر مطالبہ کون؟ وہ انکاری لوگ ہیں جو مطالبہ کر رہے ہیں۔ اور آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ حتی تفجر لنا من الارض ينبوعا او تکون لک جنۃ من نخیل واناب فتفجر الانہار خلالها تفجیرا۔ اور کہنے لگے زمین میں چشمہ جاری کی، یا آپ کا کھجوروں کا اور انگوروں کا باغ ہو تو آپ اس میں جا بجا نہریں بہا دیں۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ وعدے کیے ہیں نا، وہ وعدوں کے مطالبات ابھی سے ان کو چاہیے ہے۔ اور آگے کیا کہتے ہیں؟ او تسخط السماء کما زعمت علینا کسفا او تاتی باللہ والملائکۃ قبیلا۔ یا آپ آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہم پر گرا دیں جیسے آپ کا دعویٰ ہے، یا اللہ اور فرشتوں کو سامنے لے آئیں۔ دیکھیے کتنے بڑے جو ہے مطالبات کر رہے لوگ ہیں۔ کیا کہہ رہے؟ چشمے بہا دینا، اور کیا کہ دل میں اثر کے مطالبات کر رہے، یا آسمان سے ان کو جو آسمان کے جو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کے اوپر گرا دینا کہتے، یہ مطالبہ کرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آج تو کچھ بھی نہیں کرتے لوگ مطالبہ، یہ لوگ آسمان کا ٹکڑا ہی گرا کے بتاؤ بولے، اتنی بڑی بڑے باتیں کرے۔ پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا بجا اپنی جو ہے نشانیاں بیان کرتا رہا۔ کچھ باتیں جو قرآن سے متعلق خاص ہیں مفسرین نے یہاں پر رکھی ہیں۔ عربی زبان کی حفاظت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جو قرآن مجید کی سب سے اہم چیز کیا ہے، وہ کتابت، کتابی شکل یا کتابتی انداز میں، ایک تو حفظی انداز ہے، دوسرا کتابتی انداز۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عربی زبان کی حفاظت، قرآن نے نہ صرف اپنے الفاظ کی حفاظت کی ہے بلکہ عربی زبان کی بھی حفاظت کی ہے کہ وہ ایک مردہ زبان کی شکل نہ اختیار کرے۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس وقت قرآن کو نازل کیا، جس وقت عربی کا جو بول چال تھا، بول چلن تھا، وہ آج بھی عرب کے اندر موجود ہے۔ جیسے کہ سابق میں کئی زبانیں ہیبرو آئی ڈوب کے چلی گئی، سنسکرت آئی ڈوب کے چلی گئی، بہت ساری جو ہے گریک کی زبانیں ختم ہو گئیں، مطلب بہت ساری زبانیں جو ہے عبرانی وغیرہ سب ختم ہو کے رہ گئیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی جو زبان عربی ہے اس کو آج بھی عربوں کے اندر وہی لب و لہجے کے ساتھ تار و تازہ رکھا ہے۔ یہ اللہ نے حفاظت کی عربی زبان کی، چاہے لکھت انداز میں، چاہے سینے میں حفظ کے طور پہ۔
دوسری بات، قرآن سائنسی حقائق جو ہے اس کی مخالفت نہیں کرتا۔ قرآن مجید میں جو باتیں آئی ہیں وہ سائنس سے نہیں ٹکراتی۔ ہاں، کسی سائنسدان نے اگرچہ کچھ غلط انداز بیان سے کچھ بولے تو وہ اس کی غلطی ہے، وہ ابھی تک قرآن کے جو منہج کو ہے وہ اس کی سائنس ابھی تک نہیں پہنچی۔ ہم یہی ایمان و عقیدہ رکھیں گے۔ دنیا اور آخرت کے حصول کے لیے توازن کا درس نہ تو انسان کو بالکل صوفی اور تارک الدنیا بناتا ہے اور نہ ہی بالکل دنیا دار۔ دیکھیے، قرآن مجید کی جو برکت ہے، نہ ہی وہ انسان کو دنیا سے بالکل بے رغبتی دلاتی ہے، کیونکہ اس میں دنیا بھی ہے، دین بھی ہے، آخرت بھی ہے قرآن مجید کے اندر۔ ہاں، اور جو ہے توازن کے ساتھ، نہ ہی پورا کوئی قرآن پڑھنے والا پورا دنیا دار بھی نہیں بن جاتا ہے، قرآن کے پس کچھ ڈال دیے۔ جو قرآن نے اپنے ماننے والوں کو میانہ روی، یعنی کہ بالکل کیا کہہ سکتے ہیں، توازن کے ساتھ جوڑے رکھا ہے۔ گزشتہ کی غیبی خبریں دینا، جیسے قرآن نے صدیوں بعد یوسف علیہ السلام کا قصہ انتہائی تفصیل سے بیان کر دیا، اور بہت ساری باتیں جو دنیا سے مٹ چکی تھیں، قصے کہانیاں ختم ہو چکی تھیں جو سابق میں گزرے تھے، فرعون ہے، یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے، موسیٰ ہے، بہت ساری باتیں ہیں جو دنیا میں لوگ اس کو بھول چکے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے قصے کو تک پوری تفصیل کے ساتھ دنیا کے لیے باقی رکھا۔ اس میں بہت بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے۔ شفا، قرآن نقصان دہ چیزوں سے منع کرتا ہے اور فائدہ مند اشیاء کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ جیسے شہد میں شفا کی خاصیت بتلائی گئی ہے، اور خود قرآن روحانی بیماریوں کے لیے شفا ہے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام ہے وہ شفا ہے مومنوں کے لیے، اور اس میں شہد جیسی برکت والی چیز، شہد جیسی شفا والی چیزوں کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ پہنچایا ہے اور اس میں شفا رکھی ہے۔ شفاعت، قرآن اپنے پڑھنے والوں کا سفارشی ہوگا۔ قرآن مجید کو جو تلاوت کرتا ہے، جو پڑھتا ہے، جو سمجھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے کل آخرت میں یہ قرآن اس کے لیے سفارشی اور گواہ بنے گا۔ پاک صاف کے علاوہ کوئی اسے نہیں چھوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھا رکھی ہے۔ جیسے کہ کوئی نجس لوگ، شرابی، کبابی، غلط لوگ جو ہے اس کو نہیں چھوتے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دور رکھتا ہے۔ صرف پاک صاف لوگ جو ہے اس کو مومن لوگ چھوتے ہیں، مشرک وغیرہ جو ہے بہت کم ہاتھ میں پکڑتے ہیں اس کو، ان سے ان کو ڈر لگتا ہے قرآن مجید سے۔ قرآن کی لکھائی بھی متواتر ہے، مثلاً سورہ بقرہ میں لفظ ابراہیم ای کے بغیر ہے، جبکہ بقیہ قرآن میں ابراہیم ہے۔ انسان اپنی مرضی سے اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا، دیکھیں سورۃ القمر وغیرہ۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح لکھوایا ہے قرآن کو، آج بھی بیان اسی طرح لوگوں کے ہاتھ میں یہ قرآن موجود ہے۔ یہ قرآن کی بہت بڑی جو ہے معجزہ ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے، او یکون لک بیت من زخرف او ترقی فی السماء ولن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرؤہ قل سبحان ربی هل کنت الا بشر رسولا۔ دیکھیے مطالبات بڑھتے چلے گئے ان کے، آسمان سے ٹکڑے برساؤ، ہم پر عذاب لاؤ، ایسی سی مطالبات، یا تمہارا کھجور انگوروں کا باغ ہو، اس میں نہریں ہوں، وہ کیوں نہیں ہے تمہارے پاس، یہ ایسے مطالبات۔ اور یہ کیا کہا جا رہا ہے، اور مطالبہ اور لے، یا آپ کے لیے سونے کا کوئی گھر ہو، یا آپ آسمان میں چڑھ جائیں اور ہم آپ کے چڑھنے کو بھی نہ مانیں گے حتیٰ کہ آپ ہم پر کتاب اتار لائیں جس کو ہم پڑھ لیں گے۔ کہیے پاک ہے میرا رب، میں تو محض ایک انسان ہوں پیغام پہنچانے والا۔ دیکھیے اب یہ مشرکین جو انکاری لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ تمہارا ایک سونے کا گھر ہو، سب کا اینٹ پتھر کا رہا تھا، سونے کا گھر ہو، یا آپ آسمان پر چڑھ جائیں، آسمان پر آپ چڑھ جائیں اور جا کر کے وہاں سے آپ چڑھنے کو بھی نہ مانیں گے، آپ چڑھیں گے بھی، ہم کو دکھ رہا بھی تو ہم نہیں مانیں گے، حتیٰ کہ آپ ہم پر کتاب اتار لائیں، وہاں سے آپ کتاب لے کر آئیں جس کو ہم پڑھ لیں اور ہم اس کو کھول کے پڑھ بھی لیں، ہم نہیں مانیں گے آپ کو۔ آپ آسمان پہ چڑھو، آپ کا سونے کا گھر بھی ہو جاؤ، آپ جو ہے وہاں سے کتاب بھی لاؤ اور اس کو ہم پڑھ بھی لیں، اتنا سب کرنے کے بعد بھی آپ کا انکار ہم کریں گے، ہم نہیں مانیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے رسول کو، کہیے پاک ہے میرا رب، اللہ رب العزت میرا پاک ہے، میں تو محض ایک انسان ہوں اور رسول ہوں جو پیغام پہنچانے والا ہے۔ تمہارے بھونڈے مذاقوں سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، یہ لاؤ وہ لاؤ، یہ نکال کے بتاؤ وہ نکال کے بتاؤ، یہ سب نہیں چلتا۔ میں تو محض ایک انسان ہوں، ایک بشر ہوں،
جس طرح تم بشر ہو اس طرح میں بشر ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر رسالت دی ہے, مجھ کو رسالت عطا کی ہے, میں اس کا پیغام پہنچاتا ہوں, بس یہی ہے. اب یہاں چڑھ جاؤ, وہاں چڑھ جاؤ, اڑو, ہوا میں جاؤ, آسمان میں جاؤ, یہ کیا ہے؟ مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو معجزات یا آیات طلب کرتے رہتے, انہیں یہاں یکجا کر کے بیان کر دیا گیا ہے. وہ یہ معجزات اس لیے تو طلب نہیں کرتے تھے کہ انہیں حق کو پہچاننے میں کوئی دقت ہو رہی تھی اور وہ اپنے شکوک رفع کرنا چاہتے تھے, بلکہ وہ حق کی اس دعوت سے اپنی جان چھڑانے کے لیے ایسے اعتراضات جڑتے رہتے تھے یا بہانے ڈھونڈتے رہتے. اگر انہیں نشانی ہی چاہیے ہوتی تو یہ قرآن کم نشانی ہے جس کی ایک آیت بنانے سے سب کے سب مل کر بھی خاسر رہیں, یا بیت المقدس کے بارے میں تمام سوالات کے درست جواب دینا کوئی کم نشانی ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان سب اعتراضات کا ایک جواب جامع دے دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں کہ میں نے کب خدائی اختیارات رکھنے کا دعویٰ کیا تھا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتا دیا, اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا دیں میں تو ایک بشر ہوں, ایک رسول ہوں, میں نے کب کہا کہ میں یہ کر سکتا ہوں, میں وہ کر سکتا ہوں. ہاں, جو نشانات اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مجھ کو بتائی ہے میں نے تم کو بتایا. بیت المقدس کا نقشہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے مجھے بتایا, میں نے تم کو بتا دیا. اور یہ مشرکین مکہ, ان کے دل میں یہ شوق نہیں تھا کہ یہ اسلام کو مانیں یا کریں, صرف رسول اللہ سے جان چھڑانے کے لیے, آپ کو الجھانے کے لیے, آپ کو جھٹلانے کے لیے یہ سارے اعتراضات کرتے تھے. یہ ایسا نہیں کہ بھئی ایمان لائیں گے ہم, یہ تم کرو, ایسا نہیں تھا ان کا مقصد جو تھا نا وہ یہی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلائیں اور آپ سے جان چھڑائیں, یہی ان کا مقصد تھا. وما منع الناس ان يؤمنوا اذا جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا. لوگوں کے پاس ہدایت آ جانے کے بعد انہیں ایمان لانے سے صرف یہ بات روکتی ہے جو وہ کہتے ہیں کہ کیا اللہ نے انسان کو رسول بنا کر کے بھیجا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت لے کر آ گئے, قرآن لے کر آ گئے, اللہ کی آیتیں لے کر آ گئے, تو بولتے اللہ, ان کا اعتراض دیکھو, اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک انسان کو رسول بنانا تھا. یہ سوال تھا ان کا. رسول بھیجتا تو فرشتے کو بھیجتا, کس کو تو بھیجتا, ایک انسان کو رسول بناتا. تو انسان کو رسول بنانے کے تعلق سے بھی یہ اعتراض کرتے. چنانچہ انہوں نے بھی وہی بہانہ تراشا کہ یہ نبی تراشا کہ یہ صاحب تو تمہارے جیسے بشر ہی ہیں, جیسے تم کھاتے ہو ویسے ہی یہ بھی کھاتے ہیں, جیسے تم پیتے ہو ویسے ہی یہ بھی پیتے ہیں. آج کل بھی مسلمانوں کا ایک گروہ آن جناب صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر تسلیم کرنے سے انکار کرتا ہے. نبی چونکہ انہی میں سے ایک فرد ہوتا ہے جن میں وہ مبعوث ہوتا ہے, جنہیں وہ دن رات دیکھتے ہیں, لہذا بشریت کا انکار تو نہیں کر سکتے مگر نبوت کا انکار کر دیتے ہیں. دور حاضر کے لوگ نبی ہونے کا انکار تو نہیں کر سکتے کیونکہ ایسا کرنے کے بعد وہ مسلمان ہونے کا دعویٰ ہی نہیں کر سکتے, مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا انکار کر دیتے ہیں. نتیجے کے اعتبار سے بات ایک ہی ہے کہ نبی کی اطاعت اور اتباع نہیں کریں گے. اللہم اہدنی قومی فإنہم لا یعلمون. اے اللہ میری اس قوم کو ہدایت عطا کر, انہیں علم نہیں ہے. یعنی کہ مفسرین بیان کر رہے ہیں کہ انسان کیسے رسول ہو سکتا ہے. تو یہاں پر ایک نقطہ ہے, یہاں پر ہمارے جو یہ خبر کے عبادت کرنے والے جو بھائی لوگ ہیں, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشریت جو ہے بشر ماننے سے انکار کر دیتے ہیں. ایسا انکار کہ نہیں, ان کے پاس علم گلم روایتیں لا کر کے سب سے پہلے وہ نور بنایا گیا, وہ نور کو کاٹ کر کے وہ نور بنایا گیا اور ان کا سایہ نہیں تھا, فلاں نہیں تھا. یہ ایسے بھونڈے جو ہے اعتراضات اور ایسی غلوب کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہ بس اب بشر تو صرف بشر کے پردے میں آئے تھے. نہیں بھائی, بشر کے پردے میں نہیں, بشر ہی آئے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے, بشر رسولہ کہا ہے بار بار, مگر آج بھی لوگ ان کو نور کہتے ہیں. عجیب, یہ کہاں کی بھونڈی جو ہے ان کی یہ غلو کی جو تاریخ ہے, یہ سمجھ میں نہیں آتا یہ کہاں سے لاتے ہیں. اور کہتے ہیں کہ ان کا سایہ نہیں تھا, وہ چلتے تھے. کتنی حدیثیں موجود ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے کے متعلق. ایک حدیث یاد آ رہی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت نماز پڑھا رہی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا نماز میں اور وہ جو ہے
پھر پیچھے ہٹ گیا۔ تو جب نماز ختم ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول آپ آج ایسی چیز کی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ آج نماز پڑھاتے وقت میرے سامنے جنت جو ہے پیش کی گئی اور جہنم بھی پیش کی گئی، تو میں جنت کا پھل توڑنا چاہا، اگرچہ میں وہ پھل توڑتا تو شاید وہ پھل تم بھی کھا سکتے تھے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سامنے جہنم کا منظر میرے سامنے رکھ دیا، اور میں اس جہنم کے منظر کے اعتبار سے اس کی جو شعلے تھے، اس کی جو وہ تھی عکس تھی، وہ ایسا لگ رہا تھا کہ ہمارے سائے اس پر ہیں۔ رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ میرا سایہ میں نے دیکھا، اور آج کا یہ خبر کا پرستار کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا۔ یہ عجیب عقل ہے۔ اور ایک واقعہ ہے، حضرت ایک ام المومنین ہے، وہ ایک جنگ میں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رفاقت میں تھیں، اور غالباً وہ جنگ خیبر ہے یا کچھ ہے، وہ مجھے ذہن میں نہیں آ رہا ہے، تو جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت صفیہ سے ہوا۔ صفیہ بنت حوی بن اخطب، یہ بہت بڑا یہودیوں کا سردار تھا، ان کی بیٹی تھی حضرت صفیہ، وہ تھوڑا سا ناٹے خط کی تھیں، تھوڑا پستہ خط تھیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو زوجہ اس وقت لے کر گئے تھے ان سے کہا، غالباً میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا جو بھی ان کا نام ہے میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے، زینب تھی یا میمونہ تھی، مجھے نام یاد نہیں آ رہا، واللہ عالم۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے پاس تو زیادہ اونٹنیاں ہیں، صفیہ کو ایک اونٹ دے دو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات وہ نہیں مانی اور انہوں نے اونٹ نہیں دیا، اور بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان سے ناراض ہو گئے۔ ناراض ہو جانے کے بعد یہ کافی وقت تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا، تو آپ کی زوجہ محترمہ تھیں، وہ اپنی چادر لپیٹ کر کے رسول اللہ کا بستر اٹھا کے رکھی دی تھی۔ اب اللہ کے رسول آ رہے نہیں، کیا نہیں بولے۔ ایک دوپہر کے وقت میں آپ کہتی ہیں، حضرت زینب یا میمونہ جو بھی ان کا نام ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں اس دوپہر کے وقت میں بیٹھی ہوئی تھی، میں نے اپنی طرف ایک سایہ بڑھتا ہوا دیکھا۔ دوپہر کے وقت ایک سایہ بڑھتا ہوا دیکھا، تو جب میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے تھے۔ تو حضرت زوجہ محترمہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ کے سائے کو آپ دیکھی ہیں، اور آج کا یہ خبر کا پجاری اور یہ رابضی اور یہ غالی لوگ کہتے ہیں کہ سایہ نہیں تھا۔ آپ کی بات مانیں کہ رسول اللہ کی جو زوجہ ہیں ان کی بات مانیں، یا خود رسول اللہ کی بات مانیں؟ تو غلو کر کے اتنا زیادہ کہ بشر سے بہت ہی اوپر کر دیا، نہیں کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں اور رسول ہیں، بشر اور رسولہ۔ ایک ملائکہ رسول ہوتا ہے، جبریل ہے، اور دوسرے فرشتے ہیں، وہ بھی رسول ہیں، مگر وہ ملائکہ رسول ہیں، وہ جو ہے فرشتے رسول ہیں، وہ انسانی رسول نہیں ہیں۔ مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشر الرسولہ، بشر ہیں اور رسول ہیں۔ امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آگے اللہ فرماتا ہے، قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا۔ کہہ دیجئے کہ اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے چل رہے ہوتے تو ہم آسمان سے ان کے لیے کوئی فرشتہ ہی رسول بنا کر کے بھیجتے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جواب دے رہا ہے، اگرچہ دنیا میں جس طرح انسان چل رہے پھر رہے اس طرح چلتے پھرتے ان کی زندگی فرشتوں کی زندگی ہوتی تو ہم آسمان سے جو ہے فرشتوں کو ہی ان کا رسول بنا کر کے بھیجتے، مگر یہاں پر فرشتے چل رہے پھر رہے، انہوں زندگی نہیں کر رہے نا، انسان کر رہے نا، تو انسان کو ہی اللہ تبارک و تعالیٰ رسول بنا کر کے۔ کہیے کہ میرے اور تمہارے درمیان بس اللہ کی گواہی کافی ہے، وہ یقیناً اپنے بندوں سے باخبر اور سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ بس اب تم کیا تو بھی بول لو بھائی، کیا تو بھی ڈیمانڈ کر لو، کیا تو بھی مطالبہ کر لو، میں اللہ کا رسول ہوں، اور اللہ کے فضل و کرم سے میرے اور تمہارے درمیان بس اللہ گواہ کافی ہے، ٹھیک ہے، میں اللہ کا سچا رسول ہوں، بس یہی ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے نا اپنے بندوں سے بے خبر نہیں ہوتا، بلکہ خبردار رہتا ہے، باخبر ہوتا ہے، اور سب کچھ وہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات بتا رہا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے، وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَّأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا۔ جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پا سکتا ہے،
اور جسے وہ گمراہ کرے تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے سوا آپ کوئی مددگار نہ پائیں گے، اور قیامت کے دن ہم انہیں اوندھے منہ، اندھے، گونگے اور بہرے بنا کر اٹھائیں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جب بھی اس کی آگ بجھنے لگے گی ہم ان پر اور بھڑکا دیں گے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے جو ہے پنشمنٹ دے رہا ہے اور اس کی وضاحت بتائی جا رہی ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کافر کو سر کے بل چلایا جائے گا؟ سوال ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا جس نے اسے دنیا میں ٹانگوں پہ چلایا وہ اس پر قادر نہیں؟ قادر نہیں، بالکل قادر ہے کہ یوم قیامت اسے سر کے بل چلا دے۔ جس اللہ نے دنیا میں ٹانگوں کے بل چلایا تو اللہ کے پاس وہ قدرت ہے، وہ سر کے بل بھی چلا سکتا ہے۔ قانون جزا و سزا میں اعمال اور انسان کی جزا میں مماثلت پائی جاتی ہے۔ جیسے کوئی شخص دنیا میں اللہ کو بھلا رہا ہو تو یوم قیامت اللہ تعالیٰ اسے عذاب میں بھلا دیں گے۔ جس نے دنیا میں اللہ کے ذکر سے اپنی آنکھیں بند کر لیں، یوم قیامت اللہ تعالیٰ اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ جو اللہ سے غافل رہا، قیامت کے روز وہ اندھا، بہرا، گونگا بن کے اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھا دے گا اس کو، اور جو عذاب اس کو پڑ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھلا دے گا۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو اور آپ کی کتاب قرآن مجید کو جس طرح اس نے بھلا دیا تھا، قیامت کے روز جہنم میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہمیشگی کی سزا دے گا۔ ذالک جزاؤہم بأنہم کفروا بآیاتنا وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا انا لمبعوثون خلقا جديدا اولم يروا ان الله الذي خلق السماوات والارض قادر على ان يخلق مثلهم وجعل لهم اجلا لا ريب فيه فابى الظالمون الا كفورا۔ یہ ان کا بدلہ ہے کیونکہ انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا اور کہا کہ جب ہم اور ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا از سر نو پیدا کر کے اٹھائے جائیں گے۔ انہوں نے جھٹلایا۔ قیامت کے دن جب ہم ریزہ ریزہ، ہم مرنے کے بعد خبروں میں جا کر ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو ہم کیا پھر دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ عذاب دے رہا ہے کہ انہوں نے جھٹلایا تھا کل اٹھنے کو، اور کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ وہ اللہ جس نے ارض و سماوات کو پیدا کیا وہ اس پر قادر ہے کہ ان جیسے پیدا کر دے۔ اس نے ان کے لیے ایک مدت مقرر کر رکھی ہے جس میں وہ شک نہیں مگر ظالم ماننے والے نہیں، بس کفر ہی کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق نہیں ہے جو اول سے ساری کائنات کی تخلیق کی؟ بالکل قادر مطلق ہے کہ جس طرح ابد سے اس نے ان کو پیدا کیا، وہ آلریڈی پیدا ہو چکے ہیں۔ پیدا ہونے والے کے دوسری بار پیدا کرنا اللہ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ پیدا کرنا تو بڑی بات تو پہلی بار پیدا کرنا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ از سر نو بدی بن کر کے، بدی السماوات والارض، کہ آسمان و زمین، انسان و جن، ساری کائنات کو اول سے جب پیدا کیا وہ بعد میں بھی پیدا کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بہت آسان ہے، پہلی بار سے زیادہ آسان ہے آلریڈی بنی ہوئی چیز کو پھر بنانا، کہ پھر تم دوبارہ خبروں سے اٹھائے جاؤ گے۔ کیا جنہیں پہلے بھی اللہ پیدا کر چکا ہے انہیں دوبارہ پیدا کرنا مشکل ہے؟ یہ مشکل اور آسان صرف انسانوں کو سمجھانے کے لیے بیان فرمایا، ورنہ اللہ کے لیے سب کچھ آسان ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے یہی بات اس انداز میں بیان فرمائی، کیا تمہیں پیدا کرنا مشکل ہے یا آسمان کو جسے اس نے بنایا؟ کیا تم کو پیدا کرنا مشکل ہے یا اتنا بڑا آسمان پیدا کرنا مشکل تھا؟ ظاہر بات ہے یہ اتنا بڑا آسمان پیدا کرنا مشکل تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا۔ اور جو ایک بار بنائی ہوئی چیز ہے پھر دوبارہ ریپروسیس کر سکتے، انسان ریپروسیس کرتا، جی یہ باٹل ہے، پھر اسکریپ بنتا، پھر اس کو ریپروسیس انسان جیسا کر سکتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو قدرتوں والا ہے، کن کہنے کی دیر ہے، پھر ریپروسیس کر کے پھر تیار تم قیامت کے روز۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی بڑی قدرتوں والا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے قل لو انتم تملکون خزائن رحمتی ربی اذا لامسکتم خشیت الانفاق وکان الانسان قتورا۔ کہیے کہ اگر میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک تم ہوتے تو ان کے خرچ ہو جانے کے خوف سے سب کچھ اپنے پاس ہی رہنے دیتے، اور انسان تو بہت تنگ دل واقع ہوا ہے۔ انسان کی طبیعت کی عکاسی ہے، طبیعت کی عکاسی بہت ہی پیارے انداز میں کی گئی۔ ذرا تصور کریں اگر ہوا کا کنٹرول کسی انسان کے ہاتھ میں ہوتا تو دنیا کا کیا حشر ہوتا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ جو انوائرمنٹ کر رہا ہے، سارے خزانے اللہ کے ہاتھ میں ہیں. یہ تمہارے ہاتھ میں ہوتے تو تم کنٹرول کر کر کے خود بھی مرتے، دوسروں کو بھی مارتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے تم پر بہت بڑا احسان کیا ہے. یہ ہوا، یہ پانی، یہ دھوپ، یہ چھاؤں، یہ انسان کو جینے کے لیے اناج، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت کے طور پر تم کو عطا کی ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے. رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے ہیں. اور یہ قرآن مجید اسی رحمت کے نتیجے میں ہم تک پہنچی ہے. یاد رکھو مسلمانوں، جب تک اللہ کے دین کے لیے جد و جہد نہیں کرو گے اور اللہ کو جو ہے اللہ کی بات کو نہیں مانو گے، نہ دنیا بنے گی نہ آخرت بنے گی. تو ناظرین، اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے آیت نمبر 81 سے آیت نمبر 100 تک اپنا درس آج مکمل کر لیا ہے. بہت ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو بتائی ہیں، اور ہمارا یہی آپ سے التماس ہے کہ اس ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہماری اس ویڈیو کو شیئر کریں، اور زیادہ سے زیادہ ہمارے ویڈیوز کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں دوستوں میں، تاکہ یہ قرآن مجید کی دعوت جو ہے وہ سارے عالم میں پھیل سکے. آج کے لیے بس اتنا ہی. میں رخصت لیتا ہوں. دوبارہ پھر جب اللہ کی مرضی ہوگی میں حاضر ہو جاؤں گا. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.